بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، مفتی حنیف قریشی المعروف مفتی زید قریشی صاحب کا ایک بار پھر نئے سرے سے بیان سننے کا اتفاق ہوا۔ دعوت اسلامی اور دعوت اسلامی کے جتنے بھی مفتیان کرام ہیں ان کے حوالے سے یہ پھر ایک مرتبہ زبان کھول رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کلمہ صرف لبیک والوں نے نہیں پڑھا کہ یہی ختم نبوت کا کام کریں، آپ بھی ختم نبوت کا کام کریں۔ مفہوم یہ ہے، باقی جو الفاظ ہیں، جو انداز ہے، جو لب و لہجہ ہے، وہ آپ خود سن سکتے ہیں۔ حنیف قریشی صاحب کی ویڈیو کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ کچھ حقائق ہیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھنے ہیں، اور مجھے امید ہے اس قسم کی گفتگو ہو سکتا ہے پہلے آپ احباب نے نہ سنی ہو۔ کچھ خاص اشارے ہیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے کرنے ہیں، پھر آپ نے بالکل کسی کی سائڈ لیے بغیر، کسی بھی جماعت سے آپ کا تعلق ہے، کسی بھی گروہ سے آپ کا تعلق ہے، کسی بھی پارٹی سے تعلق ہے، نہ اپنے پیر کی سائڈ لینی ہے، نہ اپنے لیڈر کی سائڈ لینی ہے۔ آپ نے حق کا ساتھ دیتے ہوئے، دیانتداری کو سامنے رکھتے ہوئے، بلکہ دیانتداری کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ لازمی کرنا ہے۔ تو آئیے جی، باقی باتیں انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں کرتے ہیں، پہلے سنتے ہیں حنیف قریشی صاحب کو۔ اگلی گل یہ کہ خادم رضوی تے او دی تنظیم ہی صرف ختم نبوت دی ٹھیکیدار نہیں ہے۔ شرم کرو یار، کل دا جناب معاملہ ہے تے جی ٹیلیفون کدھر ہے لبیک کلمہ لبیک لے پڑے بغیر تو تسنے کلمہ کھو نہیں پڑھا ہوا۔ سب کا فرض بنتا ہے، ہر تنظیم کا فرض بنتا ہے، نبی کی ناموس سے آگے کوئی نہیں ہے۔ یہاں جماعت اہل سنت کا فرض بھی بنتا ہے، دعوت اسلامی کا فرض بھی بنتا ہے۔ دعوت اسلامی کے مفتی بھی بولیں، اگر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ان کے فتوے آ سکتے ہیں تو ان کے فتوے رسول اللہ کی ختم نبوت کے خلاف فیصلہ کرنے والوں کے خلاف نہیں آ سکتے۔ بھائی بولو، آ سکتے کہ نہیں آ سکتے؟ ہر مسلمان پہ فرض ہے کہ وہ ختم نبوت کے لیے بولے۔ باقی اور کوئی بولے نہ بولے، تسی ذرا نظر رکھیو کیڑے کیڑے کتھے کتھے بول دینے، ہاں تے کیڑے کیڑے کتھے کتھے چپ کر جاندے نے۔ تے سانو اللہ نے جرأت دیتی ہے تے انشاءاللہ خدا دی قسم ہے کوئیں منافق ہو کے نہیں جاواں گے، ڈنکے دی چوڑ تے نبی بھی کر کے جاواں گے، علی کر کے بھی جاواں تے لاو ذرا نعرہ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ہاں مت کوئی یہ گلا کہ نہیں ہماری تنظیمی پالیسی نہیں ہے کہ ہم اس حوالے سے فتویٰ دیں۔ تہاڈی تنظیمی یہ ہے کہ مولویاں تے چھوٹے چھوٹے مسئلے تے تسی فتوے دو۔ اگر علماء کے چھوٹی چھوٹی بحثوں میں تم فتوے دو اور لاکھوں کروڑوں روپے ان مفتیوں پہ لگیں، وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو جب ختم نبوت کا مسئلہ ہے تو وہاں پر جناب آپ کو یہ یاد ہے کہ ہم یہ فتویٰ نہیں دیتے۔ اب تم آئے ہو میدان میں تو فتوے تمہیں دینے پڑیں گے، کئی فتوے تمہیں دینے پڑیں گے انشاءاللہ۔ تو لاؤ پھر نعرہ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ناظرین، آپ نے مفتی حنیف قریشی صاحب کی گفتگو جو ہے وہ سماعت کی ہے۔ اب میں یہاں پر آپ کی مکمل اور بھرپور توجہ چاہوں گا۔ میرا ایک سوال ہے مفتی حنیف قریشی صاحب سے کہ یہ جو آپ بار بار کہتے ہیں، گلا پھاڑ پھاڑ کے کہتے ہیں کہ یہ ختم نبوت کا کام نہیں کر رہے، میرا سوال یہ ہے کہ ختم نبوت کے کام سے مراد آپ کی کیا ہے؟ آپ کس کو کہتے ہیں کہ یہ ختم نبوت کا کام ہے؟ صرف ہاتھ اٹھا کر نعرے لگا دینا، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، ہر گلی میں، ہر چوک میں، ہر محفل میں، ہر جگہ پر یہ نعرے لگا دینا، آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ختم نبوت کا کام ہے؟ فرض کیجئے، میرا سوال ہے، آپ کے پاس آ جاتا ہے ایک مرزائی، اور جو آپ کے سامنے بیٹھے ہاتھ اٹھا اٹھا کر نعرے لگا رہے نا بڑے زور و شور سے، آپ میں سے ایک بندہ بیٹھ جاتا ہے اس مرزائی کے سامنے، وہ سوال کرتا ہے یہ جو آپ کے سامنے نعرے لگانے والے ہیں، کیا ان میں اتنی صلاحیت ہے کہ یہ دلائل پیش کر کے اس بندے کا رد کر سکے، اس کے سوالوں کا جواب دے سکے؟ مرزائی جو سوال کرتا ہے اس کے سوالوں کا جواب دے سکے؟ کیا آپ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، جن کو آپ نے یہ تربیت کی ہے ہاتھ اٹھا کر نعرے لگانا شروع کر دیں، تاجدار ختم نبوت، جو نئی نعرے لگاتے آپ کہہ دیں کہ یہ دین کا کام ہی نہیں کر رہے، کیا اس بندے میں اتنی صلاحیت ہے؟ آپ نے ان کو اتنی تعلیم دی ہے؟ کیا ان کو آپ نے اتنا تیار کیا ہے کہ وہ اس مرزائی کے جو الفاظ ہیں وہ ختم کر دیں؟ مجھے دیانتداری سے بتائیے، آپ بھی تو آئے ہیں نا محفل پاک میں، یہاں پر یہ بھی بات عرض کر دوں، یہ بات واضح رہے، میں نعروں کو غلط نہیں کہتا، میں نہیں کہہ رہا کہ یہ نعرے غلط ہیں، نعرے لگانے چاہیے، ضرور لگانے چاہیے، بلکہ ضرور لگانے چاہیے، لیکن میرا تھوڑا سا ہٹ کر ذہن ہے، میں کہتا ہوں جہاں پر بنتے ہیں وہاں پر نعرے لگائیے، جہاں پر دلائل بنتے ہیں وہاں پر نعرے نہیں، دلائل پیش کریں۔
وہاں پر جہاں پر رد کرنا بنتا ہے وہاں پر علم سے رد کریں، دلائل سے رد کریں، ان کے الفاظ ختم کریں، ثابت کریں کہ ہمارا زور صرف اور صرف گلے پر نہیں ہے، ہمارا زور قرآن و حدیث پر بھی ہے، ہمارا زور جو ہے یہ دلائل پر بھی ہے۔ آپ بھی آئے محفل پاک پر، مجھے دیانتدار سے بتائیے حنیف قریشی صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ مفتیان کرام دعوت اسلامی کے جناب وہ لاکھوں کروڑوں روپے لے رہے ہیں، لے تو آپ بھی رہے ہیں، گڈیاں دے کرائے بھی لے رہے ہیں، وہ ہمارا اتنا خرچہ بھی یہ بھی دے رہے، فی سبیل اللہ تو آپ بالکل بھی نہیں آ رہے۔ مجھے دیانتدار سے بتائیے آپ نے سوائے نعروں کے کیا اس لحاظ سے کام کیا ختم نبوت کا؟ آج تک آپ نے کتنی مرزا غلام محمد قادیانی کی کتابوں کے حوالہ جات لوگوں کے سامنے رکھے ہیں اور انٹروڈیوس کروایا کہ یہ کتابیں ہیں مرزا غلام محمد قادیانی کی، اور اس کتاب میں مرزا نے یہ جھوٹ بولا ہے، اس کتاب میں مرزا نے یہ جھوٹ بولا ہے، اس کتاب نے قرآن کریم کے حوالے سے مرزا نے یہ بہتان لگائے ہیں، احادیث کے حوالے سے یہ بہتان لگائے ہیں، یہاں پر اس نے اپنی مرضی سے ترجمہ کیا، استدلال فاسد کر دیا۔ کچھ آپ نے آج تک بیان کیا؟ کبھی بھی آپ نے بیان نہیں کیا۔ اگر کیا ہے تو بتائیے وہ ویڈیوز کہاں ہیں، کہاں ثبوت ہے؟ اپنی قوم کو آج تک تم لوگوں نے بتایا ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی کے دعوے کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ یہ جتنے بھی سادہ لوگ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے عشق کو سلام ہے، میں ان کو غلط نہیں کہتا، یہ آپ نے ان کو گائیڈ کرنا ہے، جس طرف آپ لگائیں گے یہ لگ جائیں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ان کی سادگی کا نجائز فائدہ اٹھایا ہوا ہے، آپ نے ان لوگوں کو الو بنا کے رکھا ہوا ہے، صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دین کا کام نہیں کر رہے، ختم نبوت کا کام نہیں کر رہے۔ واہ بھائی واہ، آپ ختم نبوت کا کام کر رہے ہو، اور ختم نبوت کا کام کیسے ہو رہا ہے؟ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، میں بھی بیٹھ کے کہتا رہوں گا تاجدار ختم نبوت، دین کا کام ہو گیا، ختم نبوت کا کام ہو گیا۔ سوال میرا یہ ہے مفتی حنیف قریشی صاحب، ایک عام بندہ وہ بھی سادہ نعرے لگا رہا ہے، آپ مفتی ہو کر بھی سادہ نعرے لگا رہے ہیں، آپ میں اور اس سادہ بندے میں فرق کیا رہ گیا؟ تم مفتی ہو یار، کیا تم نے دین کی تبلیغ کی ہے؟ کیا تم نے ختم نبوت پر پہرا دیا ہے؟ صرف نعرے۔ دوسرے نمبر پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مجھے بتائیے کتنا آپ نے لوگوں کو اس لحاظ سے جو ہے متعارف کروایا مرزا غلام احمد قادیانی کو کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے یہ دعوے ہیں۔ وہ جو مرزائی حضرات ہیں وہ تو قرآن کریم کی کتنی آیات ہیں، کم و بیش 30 آیات سے وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ختم نبوت کا دروازہ بند نہیں بلکہ نبوت جو ہے وہ جاری ہے، وہ کم و بیش 30 آیات جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنی طرف سے معنی اور مفہوم لے رہے ہیں، لیکن کیا تم لوگوں نے اپنے لوگوں کو اس لحاظ سے تیار کیا ہے کہ اگر وہ یہ آیت پڑھے تو آپ نے یہ جواب دینا، وہ یہ آیت پڑھے تو آپ نے یہ جواب دینا، آگے سے وہ یہ آیت پڑھے تو آپ نے یہ جواب دینا، تیار کیا؟ تو مجھے دیانتداری سے بتائیے آپ محفل پاک میں کیا لینے کے لیے؟ نعرے لگانے کے لیے؟ تو آپ نہیں ہوں گے تو پھر کیا فرق ہوگا؟ نعرے تو پھر بھی چلتے رہیں گے۔ تو میرا مین مدعا یہ ہے کہ صرف نعروں پر نہیں دلائل پر زور رکھیں، صرف نعروں پر نہیں بلکہ علم پر زور دیں۔ پھر دیکھیے گا اگر ہم لوگوں نے یقین کیجئے مرزائیوں کا واقعی دلائل سے رد کیا ہوتا تو شاید آج اتنے نعرے لگانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ عدالتوں میں ہمارے جب پیش ہوتے ہیں، میں اپنے جیسوں کی بات کر رہا ہوں، تو مجھے دیانتداری سے بتائیے جب صرف اور صرف نعرے لگائیں گے تو کیا ان کی جو تعویلیں وغیرہ ہوں گی یا نعرے وغیرہ ان کو دیکھا جائے گا یا دلائل کو دیکھا جائے گا؟ تو حنیف قریشی صاحب سے میرا بس یہی کہنے کا اور دوسرے نمبر پر یہ تو ہوگا، میں نے ایک پہلو آپ حضرات کے سامنے رکھ دیا۔ آگے آئیے، حنیف قریشی صاحب کہتے ہیں کہ دعوت اسلامی والے جو ہے یہ ختم نبوت کا کام نہیں کرتے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں حنیف قریشی صاحب، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو عقل سلیم عطا کریں تو ذہن پر ذرا زور ضرور دیجیے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح آپ ختم نبوت کے نعرے لگا رہے ہیں اور جس کو آپ کہتے ہیں یہ ختم نبوت کا کام ہے، جو آپ کی منشا اور مرضی کے مطابق چلے وہ ہے ختم نبوت کا کام؟ آپ چوکوں میں آتے ہیں، اپنی محفلوں میں نعرے لگاتے ہیں، وہ اپنی طریقے سے اپنی مجالس میں جو ہے وہ نعرے لگاتے ہیں، وہ اپنے چینل پر نعرے لگاتے ہیں، وہاں پر جو ہے وہ دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا، ہو سکتا ہے کسی اب آپ نے سنا ہو، حنیف قریشی صاحب نے اپنے چینل پر یہ 1-2 ماہ پہلے جو ہے جب یہ حنیف قریشی صاحب کا اور مفتی حسان عطاری صاحب کے حوالے سے جب معاملات ہوئے تھے تو پھر مسلسل ویڈیوز آنا شروع ہو گئی حنیف قریشی صاحب کی۔ پھر حنیف قریشی صاحب نے ایک ویڈیو میں یہ بھی کہا تھا کہ مدنی چینل پر جو ہے یہ صرف اتنا تو کہا جاتا ہے کہ ختم نبوت، لیکن قادیانیوں کا نام لے کر کبھی انہوں نے رد نہیں کیا، قادیانیوں کا نام لے کر کبھی بھی انہوں نے نہیں کہا مدنی چینل پر کہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کافر ہے اور جتنے بھی قادیانی یہ کافر ہیں۔ اب ظاہری بات ہے لوگ بولے تو ہے کوئی نہیں کہ ان کو سنتا نہیں ہے، بہرے تو نہیں ہے۔ اب اتنی ویڈیوز پھر وائرل ہوئی، اتنی ویڈیوز وائرل، کبھی حاجی عمران عطاری صاحب کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں پرانی کہ جناب قادیانی جو ہے یہ کافر ہے، نبی پاک علیہ السلام کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ کبھی امیر اہل سنت دامت برکاتہم علیہ کا بیان آ رہا ہے، وہ ایک مرزائی جو مسلمان ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا کی، ان کو کلمہ پڑھا رہے ہیں، اور پھر ان کو جو توبہ کرواتے ہوئے کہا تھا مرزا غلام احمد قادیانی کافر ہے، میں اس کو کافر سمجھتا ہوں، اور جتنے بھی قادیانی ہیں یہ سارے کافر ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ پھر نئے کی آگے تشریح کر رہے ہیں کہ میں نے نیا کیوں کہا۔ یہ ساری چیزیں مدنی چینل پر ہیں، لیکن حنیف قریشی صاحب کو مسلسل مدنی چینل تو نہیں دیکھتے،
یہ تو تب دیکھنا شروع کرتے ہیں، بلکہ دیکھنا بھی کیا، کبھی کسی سے بات پوچھ لی، کبھی کسی سے پوچھ لی، وہ بھی بڑاس نکالنے کے لیے۔ یہ کون سا مسلسل جڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ؟ اگر یہ مسلسل پروگرامز دیکھتے ہیں تو شاید یہ بات نہ کرتے، پھر جب ان کو پتہ چل گیا رجوع بھی کوئی نہیں ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ، اس پر میں نے ویڈیو بھی بنائی ہوں، جب رجوع کرتے ہیں اجمالی کرتے ہیں، جبکہ ان کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ تفصیلی ہوتے ہیں۔ خیر یہ الگ میٹر ہو جائے گا۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ حنیف قریشی صاحب سارے کام کر رہے ہیں، لیکن اپنے اپنے طریقہ کار ہیں سب کی۔ وہ بھی کام کر رہے ہیں، آپ بھی کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو آپ نے اپنا نام دیا ہوا ہے کہ یہ کام ہے آپ کر رہے ہیں، آگے چلیے۔ ابھی صبح میں ایک میسیج پڑھ رہا تھا دعوت اسلامی کے حوالے سے، میں نے ایک ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کی تھی اسی چینل پر، تو کسی نے کمنٹ میں باکس میں جو ہے وہ لکھا کہ گونگیوں ختم نبوت پر کب بولیں گے؟ تو میرا سوال یہ ہے کہ بھائی بولنے سے کیا مراد ہے؟ ہم بھی صرف یہی کہتے رہے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، ہم ان نعروں کو غلط نہیں کہتے، یہ ہماری جان ہے، یہ ہماری پہچان ہے، یہ لازمی لگانا چاہیے۔ ایمان حرارت میں آتا ہے، جتنے بھی مرزائی حضرات ہیں ان پر رعب ہوتا ہے، دبدبہ ہوتا ہے، اور ضرور لگانے چاہیے، لیکن جہاں بنتے ہیں وہاں پر لگانے چاہیے۔ دین کا کام الحمدللہ ہو رہا ہے۔ یہ جتنے بھی کمنٹ باکس میں آ کر کہتے ہیں نا دین کا کام نہیں کر رہے، دین کا کام نہیں کر رہے، اگر ان سے پوچھ لیا جائے جناب بتائیے مرزائی نے فلاں فلاں سوال ہیں، جواب کون دے گا؟ اب میں کیا کہوں، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ حنیف قریشی صاحب سے میری گزارش ہے کہ آپ صرف اور صرف حسد، بغض اور کینے کا چشمہ جو آپ نے لگایا نا، یہ ذرا اتار دیجیے گا، آپ کو دعوت اسلامی صاف سیف شفاف اللہ کے فضل و کرم سے نظر آئے گی۔ تمام دیکھنے اور سننے والے سے گزارش کروں گا دیانتداری سے آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔